مسیح یسوع میں میرے عزیز بہن بھائیوں، اگر کبھی ہمیں اپنی یادوں کو محفوظ کرنا درکار ہو تو ہم اپنی یادوں کو کیسے محفوظ کریں گے؟ یادوں کو محفوظ کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ عموماً جو سب سے معتبر طریقہ گردانا جاتا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ لوگ ماضی کی یادوں کو محفوظ کرنے کے لیے تصاویر بنواتے ہیں اور پھر اس طرح سے ان تصاویروں کو گھر میں آویزاں کر لیتے ہیں اور یوں لوگ اپنی ماضی کی یادوں کو تازہ کرتے رہتے ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر۔ اسی طرح سے ایک اور طریقہ ہے جس کے ذریعے سے لوگ اپنی ماضی کی یادوں کو محفوظ کرتے ہیں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ لوگ بعض اوقات اپنی یادوں کو کسی ڈائری میں، نوٹ بک میں تحریر کر لیتے ہیں اور پھر ان کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ سے اس ڈائری کو کھولیں اور اپنے ماضی میں جھانک سکے۔ لہٰذا کچھ لوگ تصاویر کے ذریعے سے اپنے ماضی کو محفوظ کرتے ہیں، کچھ لوگ ڈائری لکھنے کے ذریعے سے اپنی ماضی کو محفوظ کرتے ہیں، لیکن ان دونوں ذرائع کے ساتھ ساتھ جب تک انسان حیات ہوتا ہے اس کے ذہن میں بھی ماضی کی یادوں کا ایک خزانہ جو ہے وہ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ میرے عزیزو، جو حوالہ آج آپ کے سامنے افسیوں کے خط اس کے دوسرے باب کی 11ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک پڑھا گیا ہے، اس میں خداوند کا بندہ پولس رسول افسس کی کلیسیا کے ایمانداروں کو کچھ یاد کرنے کے لیے کہتا ہے۔ میرے عزیزو، یاد ہمیشہ ماضی کو کیا جاتا ہے۔ اس حوالے کے اندر گویا پولس رسول افسس کی کلیسیا کے ایمانداروں کو اپنے ماضی میں جھانکنے کی نصیحت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ انہیں ان کے ماضی کو یاد کرنے کی پہلی نصیحت کرتا ہے، اور پھر اس حوالے کے دوسرے حصے میں وہ ان کو ان کے حال سے آگاہ کرتا ہے، اور پھر اس حوالے کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ان کے حال اور ان کے مستقبل سے جڑا حصہ ہے جس پر آج ہم غور کریں گے اور ہم برکت پائیں گے۔ ابھی ہمارے لیے موقع ہوگا کہ ہم خدا ان کے پاک کلام سے جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا اس کے پہلے حصے پر غور کریں۔ پہلا حصہ جس میں خداوند کا بندہ پولس رسول افسس کی کلیسیا کے ایمانداروں کو کچھ یاد کرنے کی ہدایت کرتا ہے، اس کا تعلق افسس کی کلیسیا کے ماضی کے ساتھ ہے، اور وہ ان کو کہتا ہے پس یاد کرو۔ گویا ان آیات کے اندر پولس رسول افسس کی کلیسیا کے ایمانداروں کو جو کہ غیر اقوام سے تبدیل ہوئے تھے، جن کا یہودی پس منظر نہیں تھا بلکہ وہ دیگر اقوام سے تبدیل ہو کر حلقہ مسیحیت میں آئے تھے، 11ویں اور 12ویں آیات کے اندر ان ایمانداروں کو اپنے ماضی میں جھانکنے کی نصیحت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور ان کو کہتا ہے پس یاد کرو کہ تم جو جسم کی روح سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنے کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں، تم کو نامختون کہتے تھے،
اور پھر میرے عزیزو ان کو کہتا ہے اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا، اسرائیل کی سلطنت سے خارج، وعدہ کے عہدوں سے ناواقف، نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ ان کو یاد دلاتا ہے پہلے حصے میں، اے افسس کے کلیسیا کے بہن بھائیوں، اے افسس کی کلیسیا کے مقدسوں، یاد کرو کہ تمہارا ماضی کیا تھا، تمہاری حیثیت، تمہارا مرتبہ، تمہارا مقام، جب تک تم یسوع مسیح میں نہیں آئے تھے، جب تک تم نے اپنی زندگیاں یسوع مسیح کو نہیں دی تھی، جب تک تم نجات کے تجربہ سے نہ برد آزما نہیں ہوئے تھے، تمہاری کیا حالت تھی۔ میرے عزیزو اس خاص حصے میں وہ ان کے ماضی کو ان پر ظاہر کرتا ہے کہ تمہیں کس طور سے جانا اور مانا جاتا تھا، تمہاری کیا شناخت تھی، تمہاری کیا پہچان تھی، کیا تمہاری حیثیت تھی، اور تم نامختون گردانے جاتے تھے۔ ختنہ پرانے عہد نامے میں چونکہ خدا کے عہد، خدا کی قوم میں شامل ہونے کا ظاہری نشان تھا، اور یہودی لوگ اپنی مختونی حالت پر فخر کیا کرتے تھے، خدا کے عہد کے فرزند ہونے کی وجہ سے اپنے مختون ہونے کو فخر کی جگہ سمجھا کرتے تھے، لیکن وہ غیر اقوام کو گویا نامختون سمجھتے تھے، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ وہ 5 اور ایسی باتیں ان کو گنواتا ہے، اور 12ویں آیت میں کہتا ہے اگلے زمانہ میں تم مسیح سے جدا تھے، اسرائیل کی سلطنت سے خارج تھے، وعدہ کے عہدوں سے ناواقف تھے، نا امید تھے، اور دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ تقریباً 6 ایسی باتیں ہیں جو وہ 11ویں اور 12ویں آیات کے اندر افسس کی کلیسیا کے ماضی کی بابت ذکر کرتا ہے کہ تم نامختون تھے، تم خدا کے عہد کے فرزند نہ تھے، تم خدا کے عہد میں شامل نہ تھے، اور تم مسیح سے جدا تھے، اور تم اسرائیل کی سلطنت سے خارج تھے۔ بنی اسرائیل قوم کو خدا نے اپنی قوم ہونے کا اعزاز اور شرف بخشا تھا، تم اس شرف سے، تم اس اعزاز سے، تم استحقاق سے خالی تھے۔ اسی لیے جو عہد و پیما، جو عہد خاص طور پر بنی اسرائیل قوم کے ساتھ کیے گئے، ابراہیم سے شروع کر کے اسی طرح سے موسوی عہد، اس کے بعد داؤد کے ساتھ کیا جانے والا عہد، یہ تمام عہد جو تھے ان کے ساتھ ان عہدوں کے اندر وعدے کیے گئے تھے، برکات کے وعدے ان عہدوں کے اندر شامل تھے۔ لیکن خدا ان کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ جب تک تم یسوع مسیح سے دور تھے، جب تک تم نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تھا، تم نامختون تھے، تم مسیح سے جدا تھے، اسرائیل کی سلطنت سے خارج تھے، اور تم وعدہ کے عہدوں سے ناواقف تھے اور نا امیدی کی حالت میں زندگی گزارتے تھے، اور تم خدا سے کلی طور پر جدا تھے۔ یہ ہے تمہارا ماضی، اور وہ کہتا ہے کہ تم اپنے اس ماضی کو یاد کرو۔ میرے عزیزو، بطور ایماندار جس طرح خداوند کا بندہ پولس افسس کی کلیسیا کے لوگوں کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ وہ اپنے ماضی پر غور کریں، وہ دیکھیں کہ کس طرح سے جب وہ اب خداوند کی بادشاہی کے شہری ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، اب جب وہ نجات کے تجربہ کو پا چکے ہیں، انہیں اپنے ماضی کو دیکھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ تمہاری کیا حالت تھی اور کس حالت سے خداوند نے تمہیں اٹھایا ہے۔ میرے عزیزو، انسان کبھی بھی اپنے حال کے لیے اتنی دیر تک شکر گزار ہو نہیں سکتا
جب تک کوئی انسان اپنے ماضی پر نظر نہیں کرتا، جب تک کوئی اپنے ماضی میں جھانکتا نہیں ہے، گویا افسس کی کلیسیا کے ایمانداروں کو وہ نصیحت کر رہا ہے کہ تم یاد کرو، اس سے قبل کہ تم خداوند کے طفیل نجات کے تجربے کو حاصل کرتے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تم نامختون تھے، تم مسیح سے جدا تھے، اسرائیل کی سلطنت سے خارج، وعدوں کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور خدا سے جدا تھے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں بھی کبھی کبھار جتنے لوگوں نے ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، اب نجات کے تجربے کو پا چکے ہیں، اب ہمارے ناموں کے ساتھ مسیحی لکھا جاتا ہے اور ہم اپنے مسیحی ہونے پر فخر کرتے ہیں، ہمیں بھی کبھی کبھار شاید تنہائی میں بیٹھنا چاہیے، پولوس کے الفاظ کی طرح ہمیں بھی اپنے ماضی کو یاد کرنا چاہیے کہ ہمارا کیا ماضی تھا۔ جو حیثیت غیر قوموں کی یہودی لوگوں کے نزدیک تھی، وہی حیثیت ہماری تھی، اور جس طرح غیر اقوام نامختون تھے، جس طرح وہ مسیح سے جدا، اسرائیل کی سلطنت سے خارج، وعدہ کے عہدوں سے ناواقف، نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے، میری اور آپ کی بھی حالت ایسی ابتر حالت ہے۔ اس لیے ہمیں ضرور اپنے ماضی میں جھانکنا چاہیے کہ خداوند کے بغیر، یسوع مسیح کو جاننے کے بغیر، جب تک خدا کا فضل ہم پر نہیں ہوا تھا، ہماری کیا حالت تھی۔ لیکن جب ہم 13ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت پر غور کرتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے اب تمہاری حالت تبدیل ہو گئی ہے۔ وہ کون سی ہستی ہے، وہ کون سی ذات ہے جس نے تمہارے ماضی کو بدل کر رکھ دیا ہے، تمہاری حیثیت، تمہارے مرتبے کو، تمہارے مقام کو، تمہاری شناخت کو یکسر بدل دیا ہے۔ 13ویں سے 18ویں آیات کے اندر وہ اس ہستی کو، اس ذات کو ہم پر ظاہر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے 13ویں آیت میں، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار جو بیچ میں تھی اس کو ڈھا دیا۔ اور وہ کہتا ہے مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح یسوع کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ اور پھر وہ کہتا ہے وہی ہماری صلح ہے، اور پھر وہ مختلف باتوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ کیا کردار یسوع مسیح نے ادا کیا ہے تمہارے ماضی کو حال میں تبدیل کرنے کے لیے۔ میرے عزیزو، پہلی بات وہ کہتا ہے کہ خداوند نے اس دوری کو جو تمہارے بیچ اور خدا کی چونیدہ قوم اسرائیل کے مابین تھی، اس کو دور کرنے کے لیے میرے عزیزو وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنا قیمتی خون بہایا ہے، اور تم اب اس کے خون کے طفیل جو پہلے دور تھے، جو اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا، اسرائیل کی سلطنت سے خارج، وعدوں کے عہدوں سے ناواقف، نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے، اب تم یسوع مسیح کے خون کے باعث نزدیک آ گئے ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر پہلا جو کام یسوع مسیح کی ذات اقدس کے حوالے سے وہ افسس کی کلیسیا پر ظاہر کرتا، وہ کہتا ہے کہ تمہاری دوری جو یہودی قوم کے ساتھ تھی، خدا کے ساتھ تھی، اس دوری کو ختم کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنا بیش قیمت خون بہایا ہے۔
اور یہی بات خداوند کا بندہ پطرس اپنے خط میں کہتا ہے، اور تمہاری خلاصی سونے چاندی یا بیش قیمت دیگر چیزوں سے نہیں ہوئی، بلکہ یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے۔ ہماری خلاصی، خداوند کا بندہ پطرس کہتا ہے، خداوند یسوع مسیح کے پاک اور بے عیب اور بیش قیمت خون کے ذریعے سے ہوئی۔ اور یہی بات خداوند کا بندہ پولس افسیوں کے خط کے دوسرے باب کی 13ویں آیت میں کہتا ہے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب یسوع مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہوئے ہو۔ یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ دوریوں کو ختم کرنے کا باعث بنا ہے، اس لیے ابھی ہمیں خداوند یسوع مسیح کے خون کے لیے خداوند کے شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ ذکر کرتا ہے 14ویں آیت میں، وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی اس دیوار کو جو بیچ میں تھی اس کو ڈھا دیا ہے۔ یہ جدائی کی دیوار کیا ہے؟ میرے عزیزو، یاد رکھیں ہیکل کے اندر مختلف قسم کے احاطے تھے۔ ایک احاطہ تھا جہاں پر غیر قومیں آ سکتی تھی، بیٹھ سکتی تھی، اور وہاں پر ان کے لیے خاص مخصوص جگہ بنائی گئی تھی جسے غیر قوموں کا احاطہ کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایک خواتین کا احاطہ تھا، اس کے بعد اسرائیلی مردوں کا احاطہ تھا، اور اس کے بعد ہیکل کا پاک مقام تھا، اور پھر آگے ہیکل کا پاک ترین مقام تھا۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جگہ جہاں پر غیر اقوام بیٹھا کرتی تھی یا جہاں تک غیر قوموں کو رسائی حاصل تھی، اس احاطے کے درمیان اور دیگر خدا کے لوگوں کے احاطوں کے درمیان ایک جدائی کی ایسی دیوار حائل تھی جس کو کبھی غیر قوم والے کبھی تجاوز نہیں کر سکتے تھے، اور اگر وہ کبھی اس دیوار کو تجاوز کرنے کی کوشش کرتے تو ان پر موت کا فتویٰ جو تھا وہ صادر کیا جا سکتا تھا، انہیں موت کی سزا جو تھی وہ سنائی جا سکتی تھی۔ میرے عزیزو، وہ دیوار جو غیر قوموں کے احاطے اور دیگر احاطوں کے درمیان تھی، یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہودی لوگ خدا کی چودیدہ نسل ہے، خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں، اور ان کے درمیان اور غیر قوموں کے درمیان جو ہیکل میں بھی دیوار تھی وہ ایک علامت تھی کہ وہ لوگ جو تھے وہ مسیح سے جدا تھے، وہ اسرائیل کی سلطنت سے خارج تھے، وعدے کے عہدوں سے ناواقف، نا امید، اور دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ وہ دیوار ایک علامتی طور پر ان کے درمیان تھی، لیکن خدا یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر اس نے اپنے خون کے باعث نہ صرف ان لوگوں کو جو پہلے دور تھے ان کو خدا باپ کی نزدیکی میں وہ لے آیا ہے، بلکہ مقدسوں کے نزدیک کر دیا ہے، بلکہ اس نے جدائی کی اس دیوار کو خدا یسوع مسیح نے کیا کر دیا ہے؟ ڈھا دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جب ہم 15ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے، چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی۔ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ جدائی کی جو دیوار غیر قوموں اور یہودیوں کے درمیان تھی وہ دیوار شریعت تھی، لہٰذا میرے عزیزو وہ جو ان کے درمیان دشمنی کا باعث تھی، وہ جو ان کے درمیان شدید اختلاف کا باعث تھی، خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف اس جدائی کی دیوار کو ڈھا دیا بلکہ خداوند یسوع مسیح نے اس شریعت کو بھی کیا کر دیا ہے؟ موقوف کر دیا ہے۔ افسیوں کے خط کے دوسرے باب کی 15ویں آیت ایک مشکل آیت ہے، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا خداوند کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ساری شریعت کو موقوف کر دیا؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر خداوند یسوع مسیح نے یہ کیوں کہا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اس کو پورا کرنے آیا ہوں؟ خداوند یسوع مسیح یہاں پر کس شریعت کے حکم کے ضابطوں کے موقوف کرنے کا تذکرہ جو ہے خداوند کا بندہ پولس رسول اس آیت کے اندر کس قسم کی شریعت کے موقوف کیے جانے کی بات کر رہے ہیں؟
یہودی شریعت کے 3 حصے تھے. ایک شریعت تھی جسے اخلاقی شریعت کہا جاتا تھا. اخلاقی شریعت کا لب لباب جو ہے وہ 10 احکام کے اندر پایا جاتا ہے. اور دوسری شریعت جو تھی وہ رسوماتی شریعت تھی جس کے اندر ختنہ، عیدوں کا نظام، یہودی طریقہ عبادت، کھانے پینے کے دیگر غذائی قوانین جو تھے وہ رسوماتی شریعت کا حصہ تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک عدالتی شریعت تھی جس کی وہ پاسداری کیا کرتے تھے، جس کا تعلق ان کی ریاستی زندگی کے ساتھ تھا، جسے سول لا یا سول شریعت بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر خدا ان کا بندہ پولس رسول کہتا ہے چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی. خدا یسوع مسیح کے یہاں پر اس خاص کردار کا تذکرہ خدا ان کا بندہ پولس کرتا ہے کہ اس نے اس شریعت کو جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دیا. وہ یہاں پر اخلاقی شریعت کے موقوف کیے جانے کی بات قطعاً نہیں کرتا. اخلاقی شریعت جس کا لب لباب جو ہے، خلاصہ جو ہے 10 احکام کے اندر پایا جاتا ہے، وہ آج بھی ایمانداروں پر اسی طرح سے اس کا اطلاق ہوتا ہے اور رہتی دنیا تک خدا کے لوگوں کو اس شریعت کی پاسداری کرنی پڑے گی جس کا لب لباب جو ہے وہ 10 احکام کے اندر پایا جاتا ہے. وہ کس ضابطوں کے موقوف کیے جانے کی بات کرتا ہے؟ وہ رسوماتی شریعت کے قوانین اور ضابطوں کے موقوف کیے جانے کی بات کرتا ہے، کیونکہ رسوماتی شریعت کے قوانین اور ضابطے ہی تو یہودیوں کو غیر قوموں سے جدا کرتے تھے، ان کے درمیان دشمنی، اناد اور جدائی کا باعث بنے ہوئے تھے. لیکن خدا یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس نے اپنے جسم میں نہ صرف اخلاقی شریعت کو پورا کیا ہے، اس نے اپنے جسم میں رسوماتی شریعت کو پورا کیا ہے، اس نے اپنے جسم میں اس سرکاری یا عدالتی شریعت کو پورا کیا ہے. لیکن اب اس نے اس جدائی کی دیوار کو، جو کہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ رسوماتی شریعت تھی، اس کو موقوف کر دیا ہے. یہ کردار میرے عزیزو خدا یسوع مسیح نے ادا کیا ہے. رسوماتی شریعت کے قوانین جس میں ختنہ شامل تھا، جس میں غذائی قوانین شامل تھے، یہ غیر قوموں اور یہودی لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑی جدائی کی دیوار تھی. مختونی لوگ یعنی یہودی لوگ غیر قوموں کو نامختون کہتے تھے، گویا یہ ان کے لیے ایک برا لقب تھا، برے الفاظ تھے، توہین امیز الفاظ تھے. لیکن اب جب انہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا تھا، اب ان کو کوئی، میرے عزیزو، ان کو نامختون نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ خداوند نے اس حکم کے ضابطوں کو، اس شریعت کو جو دشمنی کا باعث تھی، اس کو موقوف کر دیا تھا. اس لیے خدا ان کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ تم جو پہلے دور تھے اب مسیح میں یسوع مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو. اس نے اس جدائی کی دیوار کو ڈھا دیا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے یسوع مسیح نے اس شریعت کو جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، اس نے اس کو موقوف کر دیا. اور پھر 16ویں آیت میں دوبارہ کہتا ہے یسوع مسیح نے صلیب پر اس دشمنی کو جو غیر قوموں اور یہودی لوگوں کے مابین تھی، اس نے اس دشمنی کو ختم کر دیا اور ان کو ایک کر دیا ہے تاکہ خدا سے ملائے. اور اب وہ کہتا ہے کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے. پہلے وہ صرف ان کو باپ کے پاس جانے کی رسائی حاصل تھی، اب یسوع مسیح کے ایک کام کی بدولت، یسوع مسیح کی کفارہ بخش موت کی بدولت، یسوع مسیح کے خون کے بدولت، اس جدائی کی دیوار کے گرائے جانے کی بدولت، اس شریعت کے ضابطوں کے موقوف کیے جانے کی بدولت، دشمنی صلیب پر اس دشمنی کے مٹائے جانے کی بدولت،
وہ کہتا ہے اب تم دونوں کو باپ کے پاس جانے کی رسائی حاصل ہے۔ میرے عزیزو، سو آج کی صبح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 13ویں آیت سے لے کر جب ہم 18ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو اس سارے حصے میں ہمیں یسوع مسیح کے کام پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے، اور افسس کی کلیسیا کے ایمانداروں کو خداوند کا بندہ پالوس رسول اس 13ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت کے حصے میں یسوع مسیح کے کام پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ وہ غور کریں کہ یسوع مسیح نے تمہارے لیے کیا کیا ہے۔ تم جو پہلے دور تھے اب تم اس کے نزدیک ہو گئے ہو، اس کی نزدیکی میں لائے گئے ہو۔ اور کیوں لائے گئے ہو؟ کس وجہ سے لائے گئے ہو؟ کیونکہ یسوع مسیح کے خون کے باعث تم لائے گئے ہو، یسوع مسیح کی ذات پاک کی وجہ سے لائے گئے ہو۔ اسی نے جدائی کی دیوار کو ڈھایا ہے، اسی نے اس شریعت کو جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے جو کہ تمہاری درمیان اور غیر قوموں کے درمیان، خاص طور پر یہودی قوم کے درمیان جدائی کا باعث بنے ہوئے تھے، خدا یسوع مسیح نے ان ضابطوں کو موقوف کر دیا ہے، اور دشمنی جو تھی خاص طور پر غیر قوموں کے درمیان اور یہودی لوگوں کے درمیان، اس نے اس دشمنی کو ختم کر دیا ہے۔ اور اب وہ کہتا ہے کہ اب تم دونوں کو باپ کے پاس رسائی حاصل ہے۔ سو 13ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک وہ خدا کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے تاکہ وہ اپنے ماضی میں جھانکتے نہ رہیں، وہ اپنے ماضی کی باتوں پر غور کر کے دل برداشتہ نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں، دکھی نہ ہوں، بلکہ وہ 13ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک ان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ یسوع مسیح پر غور کریں، اس کی کفارہ بخش موت پر، اس کے بہائے گئے خون پر غور کریں، اور اس بات کے لیے شکر کریں کہ وہ جو پہلے دور تھے اب یسوع مسیح کے خون کے باعث وہ نزدیکی میں لائے گئے ہیں۔ پھر وہ 14ویں آیت میں کہتا ہے کہ اس نے اس جدائی کی دیوار کو جو ہیکل کے اندر بھی غیر قوموں کے احاطے کے اندر اور دیگر یہودی لوگوں کے ہاتھوں کے اندر علامتی طور پر رکھی گئی تھی، یسوع مسیح نے اپنی کفارہ بخش موت کے ذریعے سے اس جدائی کی دیوار کو ڈھا دیا ہے۔ اور پھر 15ویں آیت میں کہتا ہے خداوند یسوع مسیح نے خاص طور پر اس شریعت کو جو کہ رسوماتی شریعت کی علامت ہے، جس میں ختنہ شامل تھا، یہودی غذائی قوانین شامل تھے اور دیگر عبادتی قوانین شامل تھے، اس نے اس کو موقوف کر دیا ہے۔ اس لیے اب دونوں ایک جگہ آ سکتے ہیں، اب دونوں ایک خداوند کی عبادت کر سکتے ہیں، اب دونوں ایک خدا کی جماعت، ایک خاندان کے طور پر زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور اب دونوں کا باپ ایک ہے۔ اب خواہ غیر قوم والے ہوں جو غیر قوموں سے تبدیل ہو کر آئے ہیں، خواہ یہودی ہوں جو یہودی پس منظر سے حلقہ مسیحیت میں آئے ہیں، اب وہ کہتا ہے کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ اب یہودی کو یونانی پر کوئی امتیاز نہیں رہا ہے، اس کو کوئی برتری نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، چونکہ اب دونوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، اور یسوع مسیح کے خون کے باعث وہ دوری سے نزدیکی میں لائے گئے ہیں۔ یسوع مسیح نے اس جدائی کی دیوار کو ڈھا دیا ہے، یسوع مسیح نے حکم جو ضابطوں کے طور پر تھے، اس شریعت کو جو رسوماتی شریعت تھی اس کو موقوف کر دیا ہے، اور صلیب پر اس نے اس دشمنی کو مٹا دیا ہے۔ اب یہودی ہوں، یونانی ہوں، یا کسی قوم، رنگ، نسل، قبیلے سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، اب ان کو برابر آسمانی باپ کے پاس جانے کی رسائی حاصل ہے۔ پھر اس حوالے کا جو تیسرا حصہ ہے جو کہ 19ویں آیات سے لے کر 22ویں آیات تک مشتمل ہے، یہ ایک انتہائی اہم حصہ ہے، اور یہ ایک انتہائی بابرکت حصہ ہے، اور اس حصے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس حوالے کا نقطہ عروج ہے۔ اب 19ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک وہ ان کی بدلی ہوئی حالت کے زمرے میں 3 باتوں کا خاص طور پر تذکرہ کرتا ہے۔ پہلی بات 19ویں آیت میں کہتا ہے پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن ہو گئے ہو۔ پہلی بات جو افسس کی کلیسیا کے غیر قوم
لوگوں میں سے تبدیل ہو کر مسیح ہوئے لوگوں کو وہ کہتا ہے کہ پس تم جو جسم کے لحاظ سے غیر قوم والے تھے، اب جب تم یسوع مسیح کے خون کے باعث اس دوری سے نزدیکی میں لائے گئے ہو تو پہلا اعزاز، پہلا شرف جو تم کو حاصل ہوا ہے، تم مقدسوں کے ہم وطن ہو گئے ہو۔ اور خداوند کا خادم جان سٹارٹ کہتا ہے مقدسوں کے ہم وطن ہونے سے مراد یہ ہے کہ اب وہ خدا کی بادشاہی کے شہری بن گئے۔ مقدسوں کے ہم وطن ہونے سے مراد ان کی ایک نئی سٹیزن شپ ہے، ان کی ایک نئی شہریت ہے جو ان کو مل گئی ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے لوگ، یہودی قوم، ان کو خدا کی بادشاہی کے شہری ہونے کا شرف، استحقاق اور احساس حاصل تھا۔ وہ خدا کی بادشاہی کے شہری ہونے کے استحقاق پر فخر کیا کرتے تھے۔ لیکن میرے عزیزو، وہ غیر قوم لوگوں سے تبدیل ہوئے مسیحیوں کو کہتا ہے پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ تم مقدسوں کے ہم وطن بن گئے ہو، فیلو سٹیزن۔ تم جو شہریت خدا کے لوگ رکھتے تھے وہی شہریت جو ہے وہ اب تم رکھتے ہو۔ تم بھی خدا کی بادشاہی کے شہری بن گئے ہو، تم بھی خدا کی بادشاہی کے خدا کی مقدسوں کے ہم وطن بن گئے ہو، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ آج کی دنیا میں بہت سارے لوگ دنیا کے اچھے اچھے ممالک کی شہریت یا سٹیزن شپ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں میں سمجھتا ہوں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، کلام میں لکھا اگر انسان سب کچھ حاصل کر دے اور اپنی جان کھو دے تو اسے کیا فائدہ؟ اگر ہم دنیا کے کسی اچھے سے اچھے ملک یا زیادہ سے زیادہ ممالک کی شہریت بھی ہمارے پاس آ جائے، میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کے پاس ایک ملک کی نہیں بلکہ ان کے پاس بہت دفعہ کئی ممالک کی بھی سٹیزن شپ ہوتی ہے، شہریت ہوتی ہے، لیکن کیا فائدہ اگر ہمارے پاس اس دنیا میں مختلف ممالک کی شہریت ہو، اور اگر ہمارے پاس مقدسوں کے ملک کی یعنی آسمان کی بادشاہی کی شہریت نہ تو ہمارے لیے میرے عزیزو اس سے بڑھ کر کوئی اور گھاٹا نہیں ہے، ہمارا اس سے بڑھ کر کوئی اور نقصان نہیں ہے۔ لیکن افسس کی کلیسیا کے غیر قوموں سے تبدیل ہوئے ایمانداروں کو وہ کہتا ہے بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ تم مقدسوں کے ہم وطن بن گئے ہو۔ جو خدا کی بادشاہی کے، وہ کہتا ہے کہ یہودی لوگ صرف پہلے خدا کی بادشاہی کے اگرچہ شہری تھے لیکن اب تم بھی مقدسوں کے ہم وطن ہو گئے ہو، تمہیں بھی خدا کی بادشاہی کے شہری ہونے کا احساس، حق اور استحقاق مل گیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں نہ صرف افسس کی کلیسیا کے غیر قوموں سے تبدیل ہوئے لوگوں کو جو یسوع مسیح پر ایمان لے آئے تھے ان کو مقدسوں کے ہم وطن ہونے کا استحقاق، خدا کی بادشاہی کے شہری ہونے کا اعزاز اور حق اور استحقاق مل گیا تھا۔ آج جتنے لوگ بھی یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، ہمیں بھی خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے مقدسوں کے ہم وطن ہونے کا اعزاز، حق اور استحقاق ملتا ہے، جس کے لیے ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اور دوسری بات وہ کہتا ہے اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے۔ میرے عزیزو، پہلے وہ کہتا ہے کہ تم مقدسوں کے ہم وطن ہو گئے ہو، اور دوسری بات وہ کہتا ہے تم خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو۔ میرے عزیزو، غیر قوم والے خدا کے گھرانے کے لوگ نہیں تھے۔ اب ہم کیسے خدا کے گھرانے کے لوگ بنتے ہیں، یا وہ کیسے خدا کے گھرانے کے لوگ بن گئے تھے؟ جب ہم یونا کا انجیلی بیان اس کا پہلا باب اس کی 12ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ خدا کے گھرانے کے لوگ بننے سے مراد خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننا ہے، اور یہ حق اور یہ استحقاق ہمیں یسوع مسیح کی کفارہ بخش موت، اس کے مخلصی بخش کام پر ایمان لانے کی بدولت ملتا ہے۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ حق اور استحقاق مل جاتا ہے کہ ہم اسے اے باپ کہہ کر پکار سکیں۔
اور میرے عزیزو، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو خداوند کا بندہ پولس رسول افسس کی کلیسیا کے غیر قوموں سے تبدیل ہونے والے لوگوں کو بتا کر انہیں حوصلہ دیتا ہے، انہیں تسلی دیتا ہے کہ اب تم مقدسوں کے ہم وطن ہو گئے ہو، گویا تم خدا کی بادشاہی کے شہری بن گئے ہو، اور پھر انہیں کہتا ہے کہ تم خدا کے گھرانے کے لوگ بن گئے ہو، تم خدا کی فیملی کا حصہ ہو، تم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہو۔ اور پھر تیسری بات جو اس حوالے کے اندر کہتا ہے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح ہے تعمیر کیے گئے ہو، اسی میں ہر ایک عمارت مل کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے۔ تم نہ صرف مقدسوں کے ہم وطن بن گئے ہو، پہلی بات، پھر دوسری بات، نہ صرف تم خدا کے گھرانے کے لوگ بن گئے ہو، خدا کے بیٹے بیٹیاں بن گئے ہو، بلکہ وہ کہتا ہے اب تم خدا کی ہیکل، خدا کا مقدس بن گئے ہو، جس کا ذکر وہ 21ویں آیت میں کرتا ہے۔ اسی میں ہر ایک عمارت مل کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا چلا جاتا ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں ہم مقدسوں کے ہم وطن بنتے ہیں۔ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں ہم خدا کے گھرانے کے لوگ، خدا کے بیٹے بیٹیاں بنتے ہیں۔ اور تیسرا احساس اور استحقاق، خدا ان کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ ہم خدا کا پاک مقدس بنتے ہیں، ہم خدا کی پاک ہیکل بنتے ہیں، خدا کا مسکن بن جاتے ہیں۔ 22ویں آیت میں لکھا، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ خداوند ہمیں یہ حق اور استحقاق دیتا ہے کہ ہم خدا کی حضوری کی جگہ بن جائیں۔ خدا ہماری زندگیوں میں پھر آتا ہے، خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں میں سکونت کرتا ہے اور ہم اس کے مسکن بن جاتے ہیں۔ افسس کی کلیسیا کہ لوگوں کو وہ 19ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت میں یہ خوشی کی خبر سناتا ہے کہ تم جو اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا تھے، اسرائیل کی سلطنت سے خارج تھے، وعدوں کے عہد سے ناواقف تھے، نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے، اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن بن گئے ہو، خدا کی بادشاہی کے شہری بن گئے ہو، خدا کے گھرانے کے لوگ بن گئے ہو، اور اب تم خدا کی ہیکل، خدا کا مقدس اور خدا کا مسکن بن گئے ہو۔ اور یہی بات میرے عزیزو کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے بھی پالوس نے کہی، کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ تم بن جاؤ گے، بلکہ وہ یہاں پر بھی ان کے مسکن بنائے جانے کی حقیقت پر روشنی ڈالتا ہے۔ اور کرنتھس کی کلیسیا کو بھی جب خط لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو، تم خدا کی ہیکل ہو۔ میرے عزیزو، آج کی صبح ہم نے افسیوں کے خط کے دوسرے باب کی 11ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک خاص طور پر خدا کے کلام پر غور کیا، اور یہ حصہ خاص طور پر جو ہے یہ اسرائیلی قوم اور غیر قوموں کے درمیان جو دوری تھی یہ اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ پہلے حصے میں وہ بتاتا ہے کہ تم جب تک یسوع مسیح میں نہیں تھے تو تمہاری کیا حیثیت تھی، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے تمہارے لیے کیا کیا، اور پھر 19ویں آیت سے لے کر وہ 22ویں آیت کے اندر بتاتا ہے کہ اب تمہاری کیا حیثیت ہو گئی ہے۔ وہ کہتا ہے اب تم مقدسوں کے ہم وطن، خدا کے گھرانے کے لوگ، اور خدا کی ہیکل، خدا کا مسکن، خدا کا مقدس بن گئے ہو۔ اس لیے وہ کہ ہمیں بھی میرے عزیزو آج کی صبح ان 3 حالتوں کے لیے جو کہ ہماری بھی حالتیں اب ہو گئی ہیں، خداوند نے ہمارے ماضی کو تبدیل کر کے ہمارا ایک خوبصورت اور تابناک حال جو ہے
اس کو قائم کر دیا، ہمارے مستقبل کو روشن کر دیا۔ اب ہم مقدسوں کے ہم وطن، اب ہم خدا کے گھرانے کے لوگ اور خدا کی ہیکل، خدا کا مقدس اور مسکن بن گئے ہیں۔ اب ہمیں واقعہ ہی اس دنیا میں خدا کے مسکن، خدا کے مقدس کے طور پر، اس کی پاکیزگی کی جگہ کے طور پر، اس کی پاکیزگی کے عصا کے طور پر اس دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے، تاکہ خدا کا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے، آمین۔